بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر ارم عمران۔ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گھر پر رہیے، ہمیشہ کہتی ہوں صاف ستھرے رہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ویسے بھی صاف ستھرے رہنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈیلی اپنے لیکچر میں ایک بات میں آپ سے ضرور ڈسکس کرتی ہوں کہ صفائی ہمارے لیے نصف ایمان ہے۔ صاف ستھرے رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اگر ہم بہت ساری چیزیں ہم نے جو سیکھیں اس میں ایک صفائی بھی تھا، اسی لیے ہمیں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو کوشش کریے کہ اپنے بال، اپنے ناخن، اپنے دانت، ان تمام چیزوں کو پراپر صاف ستھرا رکھیے تاکہ آپ تمام طرح کے جرم سے دور رہیں، بیکٹیریا سے دور رہ سکیں۔ اور ویسے بھی بحیثیت مسلمان ہم پر 5 وقت کا وضو فرض ہے اور باوضو رہنا ہے ہمیں، یعنی جس حال میں بھی رہیں باوضو رہیں۔ تو جیسے آپ کا اگر وضو ختم ہوتا ہے تو ہمیں ویسے بھی باوضو رہنے کا حکم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اردو قواعد کے حوالے سے خط نویسی ہے، یعنی لیٹر رائٹنگ۔ خطوط نویسی اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قدیم دور سے خطوط نویسی کے ذریعے لوگ اپنے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھے ہیں بادشاہوں کے دور میں بھی بادشاہوں کے دور میں کیا کہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خط و کتابت کا سلسلہ رہا، کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں جو آج کل فیسلٹیز ہیں، جو ہمیں یہ تمام چیزیں مہیا ہیں۔ آج میں آپ سے بیٹھ کر آرام سے آن لائن پہ کلاسز دے رہی ہوں، یا آپ سے سوال جواب بھی کر رہی ہوں اس طرح سے۔ تو یہ ساری ٹیکنیکس تو زمانے میں نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چینجز آتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نسل در نسل ہمارے پاس اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا خط و کتابت کا، اور اس میں جب بادشاہوں کا دور یا قدیم دور بھی گزرا تو اس میں کیا رہا کہ مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، لمبی لمبی تمہید باندھی جاتی تھی خط کو شروع کرنے سے پہلے، یا القابات سلام اور دعا میں ہی اتنی لمبی تقریریں باندھی جاتی تھیں کہ پڑھنے والا کا وقت بھی خاصا ضائع ہوتا تھا، پڑھنے والے کا جس کو خط جا رہا ہے، اور دوسرے اس کو سمجھنے میں بھی قباحت کا سامنا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے مشکل الفاظوں کو سمجھنا، اب ہر کوئی اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ خط ہونا چاہیے۔ اب جیسے آپ آج بھی لکھتے ہیں بھائی کو، بہن کو، والد کو، والدہ کو، یا کسی دوست کو، تو سب کا لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی جو ہمیں سہولت ملی اس مشکل زمانے سے، وہ ہمیں زمانے غالب میں ملی۔ اچھا، تھوڑی سی ہم ہمیشہ خط ضرور پڑھتے ہیں، خط لکھنے کا طریقہ ضرور سیکھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا خط کے حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ جنرل نالج بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں کہ آپ کو خط نویسی کے لیے کیا سلسلہ رہا، کس طرح سے خط جو آج لکھے جا رہے ہیں وہ کس طرح سے وجود میں آئے، وہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو اس کی نالج بھی دے دی جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو زمانے غالب تک اردو خطوط نویسی میں تکلف کا رنگ چڑھا ہوا تھا، بناوٹی رنگ بہت تھا اس کے اندر۔ عربی، فارسی کے مشکل الفاظ کی بھرمار، لمبے لمبے القاب و آداب لکھے جاتے تھے۔ خط کی ابتدا میں ایک لمبی تمہید ہوتی، یعنی بات شروع کرنے کے لیے لمبی تقریر جس میں بہت زیادہ بناوٹ پائی جاتی تھی۔ خلوص کی چاشنی، یہ تمام چیزیں ہمیں نہیں ملتی تھیں۔ اس کے بعد اصل مقصد نہایت
مشکل الفاظ میں ظاہر کیا جاتا تھا۔ جب یہ مقصد ہم تک پہنچتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ کوئی بات اگر ہم تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات ہم تک آسانی سے پہنچ جائے۔ مرزا غالب نے ان مشکل تکلفات کو دور کیا اور خطوط نویسی کا ایک دلکش خوبصورت انداز پیش کیا جو کہ عام ہوتا چلا گیا کیونکہ لوگوں نے اسے پسند کیا۔ آج کل بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں خطوط تحریر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہ وقت جو گزرا بادشاہت کا یا پرانا دور جو تھا وہ اتنے لمبے لمبے خطوط ہوا کرتے تھے کہ باقاعدہ ایک پڑھنے والے کو ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری موویز وغیرہ میں بھی اس طرح سے ہم نے دیکھا ہی جاتا ہے کہ وہ خط ہوتے ہیں اور وہ پیغامات بھجوائے جاتے تھے لمبے چوڑے۔ یہ جو ہے وہ مرزا غالب نے ہمارے لیے یہ آسانی کا راستہ کھولا کہ کس طرح سے بغیر بات کو بڑھائے نہایت سلجھی ہوئی صاف اور دلکش عبارت میں تحریر کی، اپنا مقصد بیان کیا، جس میں مخاطب سے یعنی کہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس سے مذاق اور مرتبے کے لحاظ سے، یعنی کہ آپ کے ایج کا گروپ کا ہے تو آپ اس سے مذاق طنز و مزاح کر سکتے ہیں، اور اس کا مرتبہ آپ سے اونچا ہے تو آپ اس لحاظ سے بھی بات کر سکتے ہیں اس سے۔ تو وہ تمام چیزیں انہوں نے وہ آسانیاں وہ پر تکلف ماحول جو ہے مرزا غالب لے کر آئے۔ وہ خطوط اس طرح لکھتے ہیں جیسے خط مخاطب، خط جس کو آپ کو بھیج رہے ہیں وہ ایسے خط لکھتے تھے جیسے میں نے آپ کو خط بھیجا اور میں آپ سے سامنے منہ در منہ بات کر رہی ہوں، فیس ٹو فیس میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس طرح سے خط ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ سامنے والا مخاطب کرنے والا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اتنی اچھی اور آسان اردو استعمال کر کے خوبصورتی کے ساتھ دلکش انداز میں وہ خط و کتابت کیا کرتے تھے۔ اچھا، غالب کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب کے بعد سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی کے نام بھی خط نویسی کے لیے مشہور ہیں کہ انہوں نے اپنی دلکش انداز میں خطوط نویسی کے کئی نمونے چھوڑے جو آپ ابھی مزید آگے کلاسز میں جب آپ آئیں گے تو آپ وہ چیزیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اچھا جی، میں آپ سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے اسکرین سے، جی شاباش محمد عمر، اسکرین سے اپنی جب میں کوئی شیئر کر رہی ہوں کوئی چیز کوئی بات کوئی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اسکرین پہ نہیں آتے ہیں بیٹے۔ اچھا جی، یہ تمام کاوش، یہ تمام محنت کس کی تھی؟ مرزا اسد اللہ خان غالب، سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، یہ تمام لوگوں نے مل کر اس پر کام کیا اور خط کو آسان بنانے کی کوشش کی۔ ان کی محنت آخرکار رنگ لائی اور خطوط کو آسان اور سیدھے طریقے سے لکھا جانے لگا۔ دیکھیے آج جو ہم خط لکھ رہے ہیں وہ کافی حد تک ملتے جلتے ہیں سر سید احمد خان کے خطوط سے یا غالب کے خطوط سے، کافی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ جو انہوں نے ہمارے لیے سہل پیدا کیا، جو آسانی پیدا کی، تو ہمیں خط لکھنے میں یا سمجھنے میں آسانی پیدا ہوئی۔ ایسے سیدھے طریقے سے خط لکھے جانے لگے جو خط پڑھے تو وقت ضائع کیے بغیر بات سمجھ میں آ جائے، یعنی نہایت سلجھے ہوئے انداز میں خط لکھے جانے لگے۔ امید کر رہی ہوں یہ سمجھ میں آ رہی ہوگی بات۔ اس کی ہسٹری چھوٹی سی میں نے اس کی جرنل نالج آپ تک پہنچائی کہ خطوط جو تھے وہ ہمارے پاس کس طرح سے ایک مشکل طریقے سے آتے تھے اور اس میں اتنی زبانوں کا ہیر پھیر ہوتا تھا۔ سب قابل سے قابل بننے کی کوشش میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ سامنے والا کس مشکلات سے اس کو فیس کر رہا ہے یا کس طرح سے وہ ان چیزوں کو لے کر چل رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ
مرزا اسداللہ خان غالب، سید احمد خان، حاصل الطاف حسین ہادی، ان لوگوں نے مل کر اس پر کام کیا اور خطوط کو تھوڑا آسان بنایا. آج کا پیٹرن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کافی حد تک ان کے خطوط سے ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تھی کچھ خطوط نویسی کے ہسٹری کے حوالے سے کچھ باتیں جو آپ تک میں نے پہنچائیں. اب ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیے یہ ساری ہسٹری تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آپ آئیں گے ہدایات. ہدایات شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتاتی چلوں. میں نے آپ کو ہوم ورک کے حوالے سے بتایا تھا. ہوم ورک کے پراپر مارکس ہیں آپ کے. آج سبمٹ ہو رہے ہیں ہوم ورک، کل بھی سبمٹ ہو رہے تھے. پراپر طریقے سے کوئی چیز رہ گئی ہے، کمی بیشی ہے، اس کو کمپلیٹ کریے. صاف ستھری کاپیز ہم تک پہنچے. پلاسٹک کوٹنگ ہونی چاہیے. پراپر رول نمبر، کلاس، سبجیکٹ، تمام چیزیں ہیڈنگ کے ساتھ ہم تک پہنچنی چاہیے. آپ کے نمبرز ہیں اس میں. آپ اچھا کام کریں گے، نیٹ رائٹنگ کریں گے، نیٹ ورک کریں گے تو آپ کو اچھے سے اچھا اس کا رزلٹ ملے گا. اپنے مارکس کی صورت میں آپ کو اچھے بہترین مارکس ملیں گے. ٹھیک ہے جی. آتے ہیں ہدایات کی طرف. خط لکھنے کی کچھ ضروری ہدایات ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. پہلی ہدایت، پہلی سطر میں انتہائی دائیں جانب. پہلی سطر کہتے ہیں پہلی لائن، یعنی کہ پہلی لائن میں انتہائی دائیں جانب. دیکھیے جب میں آپ کو کلاس میں خط لکھواتی ہوں کس طرح سے مارجن ڈرا کری، اسکیل پینسل ہمارے ساتھ رہتا ہے. آپ کی کلاس میں میں راؤنڈ لیتی رہتی ہوں، اسی طرح سے چیک کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایک چیز، پہلے میں آپ کو ہدایات سمجھا رہی ہوں. جب آپ خط لکھنے بیٹھیں گے، کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ کو، کوئی پرابلم آتی ہے آپ کو، آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں سے اس کو ہدایات کو اٹھا کر خاکہ، خط کا خاکہ وہاں سے آپ اٹھائیں گے پراپر، اور اس سے دیکھ کر لکھیں گے. ویسے تو آپ کو جو مٹیریل پرووائڈ کیا جائے گا ایز اٹ از، اسکیل پینسل لے کر اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے انصاف. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز بھی اتنی سی غلط ہوتی ہے تو خط کو غلط کر دیا جاتا ہے. اس لیے خط اور درخواست لکھتے ہوئے خاص چیزوں کا کہ ایڈریس آپ نے پراپر لکھنا ہوتا ہے، اس کے ایگزیکٹ نیچے تاریخ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں تمام چیزیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتی چلی جاتی ہوں. پہلے میں آپ کو ہدایات سمجھا دوں گی، کچھ حد تک یہ سمجھ میں آ جائے گی. باقی بات پہ ہم خاکے کے ذریعے، آپ کو میں نے ایک خط کا خاکہ بھی بنایا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کو وہ بات آرام سے سمجھ میں آ سکے. ہم بات کر رہے تھے پہلی سطر میں، یعنی کہ پہلی لائن میں انتہائی دائیں جانب، یعنی کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ جتنا لائن کے ساتھ، مارجن کے ساتھ ہو سکتے ہیں، وہاں پہ جا کر اپنا مکمل پتہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اپنا مکمل پتہ وہاں پہ لکھا جائے گا. ہم اپنا مکمل پتہ لکھیں گے ایز اٹ از. اور اگر امتحانی پرچہ، یہ تو اب بورڈ کے حوالے سے ہے تھوڑا سا، کہ اگر امتحان میں اگر پرچہ دے رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ امتحان گاہ لکھنا. لیکن ابھی آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا تعلق ہے اس سے کہ انتہائی دائیں جانب اپنا مکمل پتہ لکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ نے یہاں پہ پتہ لکھ دیا. اس کے بعد ایگزیکٹ یہ 2 لائنوں پہ آپ کا ایڈریس ہوتا ہے. ہمیشہ 2 لائنوں پہ آپ کا ایڈریس ہوتا ہے. C71 72 بلاک 13. یہ سب چیزیں آپ کو یاد ہیں، ہمیشہ ہم خط میں لکھتے ہوئے آئے ہیں. گلستان جوہر، کراچی. 2 لائن میں آپ کا، فرض کریے 2 لائن میں ایڈریس ہو گیا. اسی کے ایگزیکٹ نیچے سے آپ نے پھر کیا لکھا ہے، دوسری سطر میں، یعنی کہ دوسری لائن میں پتے کے این نیچے جو آپ نے ایڈریس لکھا ہے اس کے ایگزیکٹ نیچے سے ڈیٹ لکھیں گے. آج کی کیا ڈیٹ ہے جی، 14 جولائی 2020. ٹھیک ہے جی، یہ 2 کام ہو گئے. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، ایٹ دا ویری کارنر رائٹ سائڈ ایڈریس لکھیں گے. 2 لائنوں میں آپ کا ایڈریس ہوگا. تیسری لائن میں آپ کے، یعنی کہ ایگزیکٹ اسی کے نیچے تاریخ آئے گی. تاریخ، ٹھیک ہے، آج کی ڈیٹ ڈالیں گے. اگر آج لکھ رہے ہیں، جس دن ہم خط لکھتے ہیں اسی دن کی ڈیٹ یہاں پر
ہوتی ہے. اس کے بعد آگے بڑھیں گے تیسرے پوائنٹ کی طرف. ایک سطر چھوڑ کر صفحے کے کچھ دائیں طرف مکتوب الیہ یعنی کہ جس کو خط لکھنا ہے. عمر امجد کوئی پرابلم ہے بیٹے؟ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ کوئی کوشچن ہے تو لیکچر کے لاسٹ میں کریے، ادروائز آپ کو چیٹ پہ مجھے لکھ کر دکھا دیجیے. ابھی لیکچر کے دوران کوئی بھی ایسی چیز میں آپ کو الاؤ نہیں کروں گی بیچ میں کہ آپ اس کو لیکچر کو ڈسٹرب کریں. ٹھیک ہے. تیسری لائن میں ایک سطر چھوڑ کر صفحے کے کچھ دائیں طرف مکتوب الیہ جس کو خط لکھنا ہو کو مخاطب کرنے کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق القاب لکھیں. القاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ القاب کا مطلب جی، جیسے ہم کسی کو مخاطب خط میں کس طرح سے کر رہے ہیں، دیکھیے نا آپ کے پاس کس طرح سے لکھا ہے، یہ مخاطب کرنے کے لیے. جس کو خط لکھنا ہو اس کو مخاطب کرنے کے لیے آپ کس طرح سے بلائیں گے، کس طرح سے اس کو پکاریں گے، وہ یہاں پہ ایک اسٹیپ آئے گا. سوری پیارے، میں آپ کو خط کا پیٹرن دوست کے حوالے سے بتا رہی ہوں. آپ کو جو بھی القاب لکھنا ہوگا، اگر آپ لکھ رہے ہیں امی کو اپنی تو آپ لکھیں گے پیاری امی جان. ہم یہاں پہ دوست کے حوالے سے آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ دوست دوست کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں، تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کے جو بھی دوست کا نام ہے، پیارے دوست علی، پیارے دوست عماد، پیارے دوست احمد، جو بھی آپ کا ہو یہاں پہ وہ ہوگا القاب میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اچھا چوتھی لائن، ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اپنے ساتھ ایک پینسل اور ایک رف کاپی ساتھ لے کر بیٹھا کریے تاکہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو یہ چیزیں، اگر کوئی چیز لکھنی ہے یا ساتھ ساتھ خط کا خاکہ سمجھنا ہے اور لکھنا ہے تو اب آپ پراپر طریقے سے لکھ سکیں، تاکہ جب میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں تو آپ کو کوئی چیز ایسی ہو جب آپ خط لکھنے بیٹھیں تو آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے وہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہو گیا، آپ نے یہ بھی لکھ دیا کہ پیارے دوست احمد. اس کے بعد ایک سطر چھوڑ کر، یعنی ایک لائن، سطر میں نے آپ کو بتا دیا لائن، ایک لائن چھوڑ کر یعنی ایک لائن کا گیپ آئے گا، چھوڑ کر دائیں طرف سے سیدھے ہاتھ کی طرف سے نفس مضمون. ٹھیک ہے. جو خط جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے وہ مضمون وہاں پر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے خط کے خاتمے پر دعا و سلام کے کلمات تحریر کریں. نفس مضمون، میں نے آپ کو یہاں پہ نفس مضمون اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس سے مراد کیا ہے کہ جس طرح سے ہم خط اسٹارٹ کر دیتے ہیں، امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، یا امی کو اگر آپ لکھ رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ پیاری امی جان آپ کا خط ملا، پڑھ کر خوشی ہوئی. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے نفس مضمون، یعنی کہ جب آپ نے مضمون شروع کیا لکھنا تو وہ ابتدا اس طرح سے کریں گے. ٹھیک ہے. آگے بڑھیں گے. یہ باتیں اب تک سمجھ میں آ گئی ہیں آپ کو؟ سب سے پہلے آپ نے ایڈریس لکھا ایٹ دا ویری کارنر رائٹ سائڈ. ٹھیک ہے. پھر اس کے ایڈریس کتنی لائن میں آ گیا؟ 2 لائن میں آ گیا. اس کے بعد آپ کی تاریخ، پتے کے ایگزیکٹ نیچے آپ کی تاریخ آ گئی. تاریخ کے بعد آئے گی ہماری ایک لائن، ہم اسکپ کریں گے، ایک لائن ہم ڈراپ کریں گے، اور جہاں پہ آپ کی ڈیٹ اینڈ ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے آپ القاب لکھتے ہیں. القاب یعنی کہ جس کو مخاطب کو کس طرح سے پکارا جائے گا، یہ القاب آپ کو لکھنا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیارے دوست کی طرف ہم جا رہے ہیں، دوست کو لکھ رہے ہیں، تو میں نے آپ کے لیے پیارے دوست احمد، علی، حمزہ جو لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پہلے زمانے میں ابتدائی سطور کیا ہوتی تھی؟ آداب، تسلیم. لیکن اب چونکہ جو ہے ہم بحیثیت مسلمان بہت ساری چیزیں ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم خط میں بھی السلام علیکم لکھتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو.
ٹھیک ہے، ابتدائی سطور میں یہ آ گیا، اس کے بعد آپ نے نفس مضمون لکھا، اس کے بعد خط کے خاتمے پر دیکھیے نفس مضمون آپ کا پورا مکمل ہو گیا، یعنی کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ فرض کریں کہ دوست کو اگر آپ لکھ رہے ہیں تو دوست کو کیا لکھنا تھا، آپ کو اچھی خبر دینی تھی، کوئی بری اللہ نہ کرے خبر دینی تھی، اس کو کچھ بتانا تھا، اس کو کچھ جاننا تھا اس کے بارے میں، اس کو انوائٹ کرنا تھا کسی فنکشن میں، یہ تمام چیزیں جو آپ نے اس میں خط میں ایک مکمل واضح بات پہنچا دی اس تک. تو پھر ہم آئیں گے خط کے خاتمے کی طرف، یعنی کہ خط کا یہاں پر جب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پر ہم دعا و سلام کے کلمات تحریر کرتے ہیں. دعا سلام ہم کس طرح سے اینڈ میں کرتے ہیں کہ میری طرف سے میری طرف سے یا میری جانب سے سب کو دعا و سلام، چھوٹوں کو پیار کرنا، اس طرح سے ہم لاسٹ میں اینڈ کرتے ہیں نا خط کا. اسی طرح سے وہ کلمات یہاں پہ خط کے خاتمے میں ہوں گے ایک لائن چھوڑ کر. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر بالکل اینڈ میں کیا ہوگا، خط جب ہم نے ختم کر دیا سلسلہ دعا و سلام کے کلمات بھی ہمارے پورے ہو گئے، پھر کیا جائے گا، ہمارے خط کے اختتام پر 2 سطریں چھوڑ کر، یعنی کہ 2 لائنز ڈراپ کر کے، 2 لائن ڈراپ کر کے بائیں طرف، ابھی تک ہم سب کام دائیں طرف کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کر رہے تھے. اب کیا آ گیا ہمارے پاس بائیں طرف، یعنی کہ بائیں طرف یہ والا سائڈ ہوتا ہے، دائیں یہ والا سائڈ ہو گیا اور بائیں یہ والا سائڈ ہو گیا. تو سارے کام ہم نے لائن سے دائیں کی طرف کریں. ٹھیک ہے، اب جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہم دائیں طرف کریں گے. جیسے دوست کو لکھا ہے آپ نے تو آپ لکھیں گے فقط تمہارا دوست، فقط تمہاری سہیلی، الف بے جیم، اپنا نام نہیں لکھتے ہیں، یہ بات سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی وہ ضروری ہدایات جو میں نے آپ کو سمجھا دی. اب ہم آگے بڑھیں گے خط کے خاکے کی طرف. آپ کے اسکرین پہ دیکھیے خط کا خاکہ. جیسا کہ میں نے آپ کو ہدایات دی ہیں، اسی ہدایات کی بنا پر یہ ایک خط کا خاکہ میں نے یہاں پہ تیار کیا ہے. کس طرح سے، یہ جو آپ کا مٹیریل میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کی جس طرح سے آپ مارجن ڈرا کرتے ہیں اسی طرح سے ایک مارجن ڈرا کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اسکرین پہ لکھا ہے کہ خط لکھنے والے کا پتہ. خط لکھنے والے کا پتہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سیدھے ہاتھ یعنی دائیں جانب ایڈریس 2 لائن میں آپ کا دیکھیے ایک ہی سیکوینس میں آ رہا ہے. کس طرح سے آ رہا ہے، ایک ہی سیکوینس میں آ رہا ہے. C71 72 بلاک 13 گلستان جوہر کراچی. یہ جو کوما ہے ہمارے پاس، اس کوما کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. یہ کوما، یہ فل سٹاپ کہاں پہ ختمہ ہے، کہاں پہ کوما ہے، ان چیزوں کی لیے ضروری ہے یہ جاننا. یہ نہیں ہوں گے تو آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو خط کا خاکہ ہے اس کے مارکس ہوتے ہیں، پھر یہ آپ جو مٹیریل لکھتے ہیں اس کے مارکس ہوتے ہیں. تو خط کے خاکے میں اگر آپ نے کوما نہیں لگایا، ختمہ نہیں لگایا، ایکسکلیمیشن مارک نہیں لگایا، تو یہ تمام چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کے خط کے خاکے کے اندر. پیٹرن اگر ہمارا بالکل کریکٹ نہیں ہوگا خط کا، تو ہم اس کو پراپر طریقے سے مارکس نہیں ملتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اس خاکے میں میں نے آپ کو بتایا کوما، ختمہ، ان تمام چیزوں کی ویلیو ہے. ایسا نہیں کہ یہ چھوٹا سا سائن ہے اور آپ نے نہیں لگایا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے پہلے خط لکھنے والے کا پتہ. ٹھیک ہے، یہ پتہ آپ کے پاس 2 لائن میں آپ کے پاس مکمل ہو گیا. اسی طرح سے میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا. اچھا، کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی لائن اسکپ نہیں کری ہم نے. ٹھیک ہے جی، تیسری لائن میں بالکل سٹارٹ میں اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ لکھتے جا رہے ہیں. تیسری لائن میں ڈیٹ ڈالیں گے، آج کی ڈیٹ ڈالے گی، آج 14 جولائی 2020. ٹھیک ہے،
इस तरह से ये डेट आपके पास आ गई, 3 चीजें इकट्ठी हमारे पास नजर आ जाएंगी। ये सब चीजें आपकी लिखने की नहीं हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए हैं। ये तमाम चीजें जो वाइट कलर से, वाइट पैटर्न से लिखा गया है, ये चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, ठीक है। और ये जो आपको समझना है, असल में ये है खत का पैटर्न। एड्रेस लिख दिया 2 लाइनों में, खत का पता लिख लिया, खत लिखने वाले का पता लिख दिया, तारीख लिख दी। अब आएंगे हम एक लाइन ड्रॉप करके, एक सतर छोड़कर, एक सतर छोड़ी हमने, और क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? अलकाब लिखेंगे। अलकाब मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे किस लक़ब से आप उसको पुकार रहे हैं, किस तरह से आप उनको पुकार रहे हैं, वो चीजें यहाँ पर ऐड होगी, ठीक है जी। किस तरह से, अगर तो यहाँ पे आपकी वालदा मोहतरमा होती हैं तो यहाँ पे आप वालदा के लिए लिखते प्यारी अम्मी जान लिख सकते थे। अम्मी को आप जिस तरह से मुखातिब करना चाहें, प्यार मोहब्बत। अच्छा, ये जो प्यारे लफ्ज है ना, ये इसलिए लिखा जाता है कि जब आप किसी को खत लिख रहे हैं तो जब वो खत पढ़ना शुरू करे तो उसको पहले ही आपकी एहतराम का, आपके मोहब्बत का एहसास हो, आपके जज्बों का एहसास हो कि आप कितने खुलूस के साथ उसको ये खत लिख रहे हैं, ये पैगाम आप उस तक पहुंचा रहे हैं। उसमें आपको ये प्रॉपर वर्ड प्यारे जो है वो आपका खुलूस से भरा, मोहब्बत से भरा, ये चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ज़ुहैब इरफान, बेटे इसको क्लियर करिए पिक्चर जी, शाबाश। कोशिश करिए कि इसको सामने ना लेकर आए, क्योंकि जब मैं स्क्रीन पे आप लोगों को समझा रही होती हूँ, कोई चीज़ शेयर कर रही होती हूँ, तो दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है बेटे, ध्यान से रहिए, ध्यान रखिए पढ़ते हुए। आपको सबसे पहले तो कुछ जैसे जैसे आप लोगों की मुझे जो हुलिया नज़र आ रहा होता है वो प्रॉपर नहीं होता। पढ़ने के लिए देखिए प्रॉपर बैठना, पेंसिल, प्रॉपर बुक, या जो भी आपकी गाइडेंस इस लेक्चर के हवाले से है, वो मटेरियल लेके एक्टिव बैठेंगे तभी आप प्रॉपर समझ पाएंगे उसको, ठीक है। ये तो हुई एक चीज़। दूसरी, लेक्चर लेते हुए फोकस रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और आप क्या सुन रहे हैं, तो इन चीज़ों में ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज़ों को इस वक्त छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं थी अलकाब की तरफ, प्यारे दोस्त अहमद, यानी कि प्यार और मोहब्बत से पुकारने पर एक चाशनी सी घुल जाती है इस खत के अंदर, किसी को बहुत अच्छा लगे, किसी का दिल खुश हो जाए, इसके लिए ये वर्ड प्यारे यहाँ पे यूज किया। वैसे तो आप सिर्फ अहमद कहकर भी पुकार सकते थे, लेकिन यहाँ पे चाहे आपकी अम्मी जान हो, चाहे यहाँ पे आपके वालिद साहब हो, कोई भी हो, उसको एहतरामन भी या प्यार से भी इसी तरह से मुखातिब किया जा सकता है। उसके बाद हम आएंगे इब्तिदा की तरफ। अलकाब हो गया हमारा, अब आएंगे हम इब्तिदा की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मैंने आपको बताया पहले ज़माने में आदाब और तस्लीम भी होते थे, लेकिन अब चूंकि जैसे जैसे वक्त के साथ साथ इंसान सोचना समझना एक्टिव हो जाता है, उसको अवेयरनेस होती है कि हमें क्या चीज़ करेक्ट है और क्या चीज़ यहाँ पे ऐड करनी चाहिए, इस तरह से अब हम यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका नफ्से मज़मून। क्या है इसमें? जिस तरह से हम कोई भी बात शुरू करते हैं, उम्मीद है कि तुम या आप खैरियत से होंगे, ठीक है। और अगर आप मदर को लिख रहे थे हम अपने, आगे अगर देखिए, पहले मैं दोस्त के हवाले से आपको बता देती हूँ। अगर आपको दोस्त को ख़त लिखना है कि अपने आपके घर में कोई फंक्शन होने जा रहा है, उस फंक्शन के हवाले से आपको उसको इनवाइट करना है, तो इसके आगे से स्टार्ट कर देंगे आप। अगर आपको लिखना है कि आप अपने स्कूल के हिसाब से उसको नॉलेज देनी थी, तो यहाँ से आप इसके आगे से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, जहाँ पे आपको ठहरना है, जहाँ पे आपको वक्फ लेना है, तो वहाँ पे आपको कॉमा या फुल स्टॉप या खात्मे का खास ख्याल
رکھنا ضروری ہے، وہاں پہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا ان باتوں کا. ٹھیک ہے جی. یہ تمام چیزیں خطوط میں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. اس کے بعد اگر آپ اس کو امی کو اپنے آنے کی، جیسے اگر میں والدہ محترمہ سے بات کروں کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کے لیے خط لکھنے والے تھے، تو ان کے لیے کس طرح سے جائے گا؟ محترمہ امی جان، یا پھر والدہ محترمہ امی جان، یا اس طرح سے بھی جا سکتا ہے پیاری امی جان، السلام علیکم، کل آپ کا خط ملا، بہت خوشی ہوئی پڑھ کر. دیکھیں نا، اگر ہم امی ابو سے دور ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بھی، تو جیسے ہی ان کا خط موصول ہو تو جو خوشی کی لہر ہمارے اندر دوڑے گی. جیسے آپ کو یہ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ میں نے جماعت، اور اگر امی نے لکھا ہے تو دوسرے سٹائل سے، اور اگر ابو کو لکھ رہے ہیں، امی کو لکھ رہے ہیں، تمام چیزوں کا پیٹرن لیکن سادہ الفاظ میں گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ وہ گفتگو آپ کی آگے تک پہنچ جائے اور سمجھنے والے کو خوشی کے ساتھ ساتھ اس کی دلکش ہونے کا، اس کے خوبصورت ہونے کا، اس کے الفاظوں کی ہیر پھیر کا بھی مناسب الفاظ ہونے ضروری ہیں. لیکن ٹو دا پوائنٹ بات کرنی زیادہ اچھی ہے کہ اس میں خط کو مزید بہت زیادہ لمبا نہ کھینچا جائے. یہاں پہ آپ کی یہ بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اگر امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگے. اس کے بعد آپ نے ساری ڈیٹیل بتا دی کہ کس لیے یہ خط لکھا تھا. آپ کا مضمون کمپلیٹ ہو گیا، یہ پیٹرن کمپلیٹ ہو گیا کہ آپ نے پوری بات کہانی سنا دی کہ بھائی اس طریقے سے تھی. شادی اس دن ہے، اگر فرض کریں اگر شادی کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں، اس میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. فرض کریں اگر شادی کے حوالے سے اگر آپ نے اس کو انویٹیشن دے دیا کہ تمہارا آنا ضروری ہے، سب کچھ آپ نے اس کو بتا دیا، دن تاریخ یہ ہے، اس جگہ پہنچنا ہے، اس جگہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اینڈ اختتامی سطور. سطور کہتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا، لائنز. اختتامی سطر یعنی کہ سطور جو لکھیں گے آپ، اس میں کیا لکھیں گے؟ میری جانب سے سب کو سلام، یا گھر میں سب کو سلام کہیے گا، چھوٹوں کو پیار کہیے گا، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اور اگر بڑوں کو لکھ رہے ہیں، جیسے والد کو یا بڑے بھائی کو یا چچا کو یا بزرگوار کو کسی کو لکھ رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ یہ لکھیں گے کہ والسلام. آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، جس طرح سے بھی اس کو اینڈ کرنا چاہے. کیونکہ میں نے آپ کو ایک دوست کو خط لکھنے کا خاکہ تحریر کر کے دکھایا ہے، تو اس میں آپ کے پاس کیا ہے؟ اختتامی سطور، میری جانب سے سب کو سلام کہنا، چھوٹوں کو پیار دینا میرا، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہو سکتا ہے. اچھا، یہ تمام خط آپ کا پورا ہو گیا. اس خط کو پورا ہونے کے بعد اختتامی سطور ہمارے پاس کیا آ گئی؟ جی، میری جانب سے سب کو سلام، چھوٹوں کو پیار، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم نے یہ سارا مٹیریل کمپلیٹ کر لیا، ایڈریس ہو گیا، ڈیٹ ہو گئی، یعنی خط لکھنے والے کا پتہ ہو گیا، تاریخ ہو گئی، کس القاب سے آپ نے اس کو نوازا یہ لکھ دیا، ابتدا کس طریقے سے کری، سلام دعا سے کری، اس کی خیر خیریت کری، مضمون کے شروع میں مضمون مکمل کیا کہ آپ نے کیا لکھنا تھا، کس حوالے سے لکھنا تھا. وہ تمام چیزیں مکمل کرنے کے بعد پھر آپ اختتامی سطور کی طرف آئے، میری جانب سے سب کو سلام، چھوٹوں کو پیار. اب خاتمہ، یعنی کہ جب آپ کا اینڈ پورا ہو گیا، ختم ہو گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فقط تمہارا دوست الف ب جیم. ہم یہاں پہ اب اگر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کسی والدہ کو یا والد صاحب کو لکھ رہے ہوتے تو بڑوں کو لکھتے ہیں، تو پھر یہاں پہ والسلام، یعنی کہ شروع میں بھی آپ نے سلام کیا اور آخر میں بھی آپ کی طرف سے سلام ہے. آپ کا پیارا بیٹا، آپ کا پیارا بھتیجا، آپ کی پیاری بھانجی، جیسے بھی یہاں پہ لکھنا چاہیں، الف ب جی. ٹھیک ہے جناب، یہ تو ہو گئی یہ ساری باتیں. امید کرتی ہوں کہ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اس کے باوجود ایسی کوئی چیز جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، ہم خط بار بار کر چکے ہیں، متعدد بار کر چکے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ صرف اب ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی پریکٹس کریں. ہمیں جو پیٹرن دیا گیا ہے، جس طرح سے میں آپ کو جب ہوم ورک سینڈ کروں گی
تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اس کی پراپر پریکٹس کریں، اور جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے، دیکھیے نا میں کلاس میں بھی آپ لوگوں کو کرواتی ہوں تو کس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کا پوری کلاس کا بار بار راؤنڈ لیتی ہوں، اس کے بعد ہی کرتی ہوں. مجھے آج بچے کیوں اتنے کم نظر آ رہے ہیں؟ ہوم ورک کرنے میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک کیا؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ کچھ پوچھنا ہے بیٹے؟ عمر آپ کچھ پوچھ رہے تھے، پوچھیے مجھ سے کیا پوچھ رہے تھے. عمر ندیم سوری عمر امجد. جی عمر کچھ پوچھ رہے تھے؟ مائک آن کریے اپنا. ہمارے پاس ٹائم اب تھوڑا سا رہ گیا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ابیحہ، فاطمہ، ندیم. جی بیٹے کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ لوگ یا میں کوئی سوال پوچھ لوں؟ اچھا یہ بتائیے کہ آپ سب میں کس کس کا ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا؟ جسٹ ریز یور ہینڈس. ہوم ورک کمپلیٹ کس کس کا ہو گیا ہے؟ بالکل ویری گڈ ویری گڈ، دیٹس اے اسپرٹ. کیوں علی جعفری آپ کا کیوں نہیں ہوا؟ فاطمہ ندیم کا کیوں نہیں ہوا؟ اچھا ہو گیا ٹھیک ہے. تو جب میں نے کہا جب جسٹ ریز یور ہینڈ، جلدی جلدی سے ہاتھ اٹھائیے تاکہ مجھے پتہ چلے. ساحل آپ کا، زہیب عرفان آپ کا، جی ویری گڈ. کچھ پوچھنا ہے؟ اب کوئی کوشچن کرنا ہے آپ کو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں خط کے حوالے سے، یا ویسے بھی کام کے حوالے سے کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. کچھ پوچھنا ہے ابھی آپ؟ جی ابھی تو ٹیچر سمجھ میں آ گیا اچھے سے. آ گیا ویری گڈ. جی اچھا جی اور کون کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا یہ جو مجھے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، ایک منٹ پہلے میں رمیسا. جی بیٹے رمیسا کچھ پوچھنا ہے؟ نو. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. چلیے جی اچھی بات ہے. اگر میں آپ سے اس میں سے سوال کروں کوئی تو کیا سوال کروں بتائیے ذرا. کوئی کوشچنس پوچھوں میں اس میں خط کے حوالے سے؟ اچھا یہ بتائیے کہ ایڈریس جو پتہ ہوتا ہے وہ کدھر لکھا جاتا ہے؟ جلدی سے ذرا ہاتھ اٹھائیے. شاباش. جی رمیسا. جی رمیسا مائک آن کریں گے تو بیٹے آپ آنسر دیں گے نا؟ جی پتہ جو ہوتا ہے وہ تو رائٹ ہینڈ کی طرف لکھا جاتا ہے نا. اچھا اور ڈیٹ کدھر لکھی جاتی ہے؟ اب یہ نیکسٹ کوشچن ہے، کون اور جواب دے گا؟ چھوڑ دیجیے. اور کون جواب دے رہا ہے؟ ڈیٹ. ٹیچر ڈیٹ کاپی کی تھرڈ لائن کی لکھی جاتی ہے پتے کے بعد. جی بالکل صحیح. اچھا اگر آپ امی جان کو مخاطب کر رہے ہیں القاب میں تو کس طرح سے لکھیں گے؟ میری پیاری امی جان. پیاری امی جان. چلیے اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن اسکیل پینسل رکھ کر یہ تمام کام کریے گا. اس کے علاوہ بالکل مت کریے گا کیونکہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے سمجھنے میں. اپنا خیال رکھیے، جب بھی کوئی کام جائے آپ کو پراپر دیکھ کر سمجھ کر کریے. سم ٹائمز ٹائپنگ کے حوالے سے تھوڑے سے ایررز آ جاتے ہیں، ظاہر ہے اب یہ بورڈ پہ تو میں آپ کو سمجھا نہیں رہی ہوں، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے. اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو ضرور پوچھ لیجیے. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.